بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح مستند احادیث مبارکہ موجود ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز طواف مسجد میں ٹھہرنا آرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہے۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا اثر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے تمام دوسرے کام کاج نمٹانا بھی جائز ہے۔ اس طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ بلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن شجر رحمۃ اللہ علیہ الفتح الباری میں کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ امین المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل کرتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہلایا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتے تھے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں یہی ہوا کرتا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے اور بعض اوقات ہی کرتے۔ روایات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں شرمگاہ کو دھوتے اور پھر نماز جیسا وضو کرتے۔ ناظرین اکرام، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائے۔
پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ افضل ہے۔ ناظرین اکرام، یہ یاد رہے کہ کہیں وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنابی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کر لیتے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافروں کی لاش اور خلوق کی خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص، جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، میں